السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ہماری عدلیہ کے نشیب و فراز۔ انگریز جج اوبروئے پینل نے واسرائے تک کے خلاف فیصلے دیے، اعلیٰ افسروں کو قید کی سزائیں سنائیں۔ پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کا تذکرہ کالم کے آخری حصے میں کریں گے۔ عمومی تاریخ کی طرح ہماری عدلیہ کی تاریخ بھی کئی رنگوں اور نرنگوں سے ہم آہنگ رہی ہے۔ بڑے نشیب و فراز کے بعد نئی صدی کا آغاز اور تواتر حوصلہ افزا ہے۔ پی سی او عدلیہ پر طوفان بن کر ٹوٹتا رہا۔ اس میں بہت سے نابغہ بہہ گئے۔ بہت سے ججز نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیے۔ اس جرأت کا زمانہ مترف رہا۔ جن ججز نے پی سی او کے تحت حلف لیا ان کو تان و تشنہ کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ضروری نہیں پی سی او کے تحت حلف عہدے اور نوکری کے لالچ میں ہی لیا گیا ہو، مقصد عدلیہ کی بقا بھی ہو سکتا ہے۔ پی سی او کے تحت ہر جج حلف لینے سے انکار کر دیتا تو کیا پی سی او لانے والے حکومت چھوڑ کر واپس چلے جاتے؟ عدالتیں بند ہو جاتی؟ عدالتیں بند نہ ہوتی، فوجی حکمران کوئی بھی تجربہ کرتے، کچھ نہ بن پڑتا تو فوجی عدالتیں نہ بناتے۔ وہ کیسا نظام انصاف ہوتا؟ ایسے تجربات سے نظام عدل کو بچانے کے لیے بھی کئی ججز نے پی سی او کے تحت حلف لیا۔ پی سی او کے تحت حلف نہ لینے والے اعلیٰ دماغوں سے قوم کو محروم ضرور ہونا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی حلف لینے والے زرخیز دماغ بھی میسر آئے اور شاید انہوں نے طریقہ دھارا بدلنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ جسٹس ارشاد حسن خان پر کئی الزامات لگاتے ہیں۔ انہوں نے مشرف کے ٹیک اوور کو جائز قرار دینے کے ساتھ ترمیم کا اختیار دے دیا جو انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا۔ انتخابات کے لیے 3 سال دے دیے۔ فیصلے دباؤ کے تحت کرتے رہے اور یہ کہ انہوں نے اپنے سابقہ آئینی حلف سے متضاد حلف لینے کی شرط پر چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا۔ آج ان کے سامنے یہ سوالات رکھے تو انہوں نے کہا یہ سب حقیقت کے برعکس ہے۔ عہدہ بچانے کے لیے نہیں بلکہ اس نیک نیتی سے حلف لیا کہ جلد از جلد افواج پاکستان کو اقتدار سے واپس کرتے ہوئے ایک طے شدہ مدت میں انتخابات کرا کے اقتدار عوام کے نمائندوں کے حوالے کرنے کا پابند کیا جا سکے اور فوج کی واپسی کا مکمل نظام دیا جا سکے اور انہیں جمہوری ادارے جلد از جلد بحال کرنے کا بھی پابند کیا جائے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ محض ظفر علی شاہ کیس کی وجہ سے جنرل مشرف نے سپریم کورٹ کے طے شدہ مدت میں انتخابات کرائے اور جمہوری ادارے بحال ہوئے۔ ظفر علی شاہ کیس 11 رکنی بینچ کے روبرو تھا۔ فیصلہ متفقہ تھا۔ مشرف حکومت انتخابات سے فرار چاہتی تھی۔ خالد انور نے بحث کے دوران کہا آپ یہ کریں جو ہو چکا، اسے کنڈون کریں، اگر کنڈون نہیں کریں گے تو ملک میں اناڑ کے پھیلنے گی اور افراتفری ہوگی جو ہم نہیں چاہتے، لیکن ساتھ ہی ایک معقول ٹائم فریم دے دیں کہ یہ کب واپس جائیں گے۔ اسے 3 سال میں انتخابات کرانے کا پابند مسلم لیگ نون کے وکیل خالد انور دلائل کی روشنی میں کیا گیا۔ انتخابی لسٹوں اور دیگر اقدامات کے پیش نظر 3 سال سے قبل انتخابات ممکن نہیں تھے۔ یہ کیس ہی ترمیم کا تھا کہ فوجی حکومت آئین میں ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں۔ جسٹس ارشاد حسن کہتے ہیں مشرف کا معاشی ایجنڈا کم و بیش مسلم لیگ نون کے ایجنڈے جیسا تھا۔ اس کی تکمیل کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ جنرل مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار ہے۔ اگر آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے تو کریں، پرووائڈڈ آئین میں کوئی پروویژن ایسی ہو جو آپ کو نہ کرنے دے، لیکن آئین کے تحت 7 نکاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس کے علاوہ آئین کی کسی شق میں ترمیم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین میں ترمیم کی کوئی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ ان کے بقول کئی ماہرین نے بھی فیصلے پڑھے بغیر اس پر رائے زنی کر دی اور یہ گلہ شکوہ کورٹس کو عموماً رہتا ہے۔ ظفر علی شاہ کیس میں الیکشن کرانے کے حتمی تاریخ دینے کے بعد اپنے فیصلے کو فالو کیا جس کی میڈیا میں بہت تحسین کی گئی اور معروف اخبارات نے ایڈیٹوریل لکھے۔ ایس ایم ظفر صاحب کو بھی عدالت نے بطور ایک معاون دوست طلب کیا تھا۔
انہوں نے نصرت بھٹو بنام جنرل ضیاء الحق کے فیصلے میں خامی کا ذکر کرتے ہوئے یہ درخواست کی تھی کہ اگر عدلیہ جنرل مشرف کو عارضی طور پر اقتدار کے جواز کا حقدار سمجھتی ہے تو اسے اس بات پر مشروط کیا جائے کہ جلد سے جلد وہ افواج پاکستان کو ان کی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اقتدار واپس کرتے ہوئے ایک طے شدہ مدت میں ملک میں انتخابات کرا کے اقتدار عوام کے نمائندوں کے حوالے کرنے کا پابند کرے، اور وہ غلطی نہ کرے جو عدلیہ سے نصرت بھٹو کیس میں ہوئی جب فوج کی واپسی کا مکمل نظام نہیں دیا گیا تھا۔ تھوڑا ماضی میں جائیں تو شاہ احمد نورانی، عبدالستار خان نیازی، اکبر ساکی کیس، جس میں اس وقت کے پروونشل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر پنجاب کے حکم کے تحت عبدالستار نیازی وغیرہ کو 3 ماہ کے لیے نظر بند کیا۔ یہ جسٹس ارشاد حسن خان ہیں جنہوں نے اس نظر بندی کو کالعدم قرار دیا، حالانکہ انہوں نے بطور جج PCO کے تحت حلف لیا تھا۔ محض 3-4 ماہ کا عرصہ گزرا تھا، وہ کنفرم جج بھی نہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ جنرل جیلانی کے حکم پر دوبارہ عبدالستار نیازی وغیرہ کی نظر بندی کا حکم صادر ہوا، اس کو بھی جسٹس ارشاد حسن خان نے مارشل لا اور فوجی حکومت کے ہوتے ہوئے کالعدم قرار دیا۔ انہوں نے جوناتھن کیس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دوران نواز شریف کو ریلیف دیا۔ نواز شریف کی حکومت کے دوران محترمہ بے نظیر کو فوجداری کیس میں حکومت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی اجازت دی، حالانکہ وہ ملک سے باہر تھیں اور عام حالات میں اپیل دائر کرنے کے لیے ملزم کی ذاتی حاضری ضروری تھی۔ اس مقدمے میں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب اعتزاز حسن پیش ہوئے تھے۔ جسٹس ارشاد حسن خان نے ہی نواز شریف کی حکومت کے دوران بے نظیر بھٹو اور زرداری کے خلاف ریفرنس میں جسٹس قیوم کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ کیا۔ ایسے بے شمار اور بھی کیسز ہیں جن میں جسٹس ارشاد حسن خان نے ملزوم سائلوں کی داد رسی کی بلا امتیاز اس کے کہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے تھا۔ کالم ابھی جاری ہے، اگلا حصہ سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔